آج جس سسیلین مافیا کا ذکر ہوا، جس سے حکومت کو کمپیئر کیا گیا ہے، جو حکومت کو بہت برا لگا ہے، جو ایک ترجمان حکومت جن کا نام نہیں بتایا انہوں نے جاری کیا ہے، وہ ہے کیا؟ اس سے پہلے 20 اپریل کے فیصلے میں باقاعدہ طور پر گاڈ فادر کا ذکر ہوا تھا۔ یہ سسیلین مافیا ہے کیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں عدالت میں اس کا ذکر کیوں ہوا، جس پر حکومت ناراض ہوئی۔ سسلی اٹلی کا ایک جزیرہ ہے جہاں 19ویں صدی میں ایک مافیا نے جنم لیا۔ بعد میں اس مافیا نے اٹلی ہی کی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جو سیاستدان مافیا کے خلاف بولتا قتل کر دیا جاتا، جو پولیس افسر کارروائی کی کوشش کرتا مارا جاتا، جو ججز ان کے خلاف کیس سنتے مافیا کے ہاتھوں مارے جاتے، گواہ مار دیے جاتے۔ اس مافیا کے خلاف بھی ہر طرح کا ثبوت موجود ہونے کے باوجود کوئی ان کے خلاف ایکشن لینے کی جرت نہیں کرتا۔ اس مافیا نے اپنی فوج تک بنا لی، بھتہ خوری کے لیے قتل کیے، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کی، دھمکیاں دے کر سرکاری اور غیر سرکاری ٹھیکے حاصل کیے۔ ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلانا تو دور کی بات، ان پر ہاتھ ڈالنا ہی ناممکن ہو گیا۔ پھر اس مافیا کے کئی گروپس بن گئے جو آپس میں ہی لڑ پڑے۔ آپس کی اس لڑائی میں ہزاروں بے گناہ لوگ بھی مارے گئے۔ یہ مافیا اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کے کارندے امریکہ میں بھی اپنی جڑیں بنانے میں کامیاب ہو گئے، وہاں اسلحہ اور منشیات اسمگلنگ کرنے لگے، اور اب بھی بعض اطلاعات کے مطابق سسیلین مافیا کے 2500 کارندے امریکہ میں سرگرم ہیں۔ اٹلی نے اس مافیا کے خلاف کارروائیوں کی بہت کوشش کی، بھرپور ایکشن لیے گئے، مگر یہ مافیا بھی پھر سے سر اٹھا لیتی۔ پھر 1980 میں اٹلی کی حکومت نے مافیا سے نمٹنے کے لیے ایک خاص قانون بنایا جو 1982 میں لاگو کر دیا گیا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس قانون کے محرک سیاستدانوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اٹلی کی حکومت ہل کر رہ گئی، اس نے ایک جدید خطوط پر مافیا کے خلاف تفتیش پھر شروع کی گئی، ثبوت اکٹھے کیے گئے اور آپس میں ان تمام معلومات کے تبادلے کو یقینی بنایا تاکہ کسی ایک ممبر کے قتل کی صورت میں بھی تمام معلومات محفوظ رہیں۔ حکومت نے تفتیشی مجسٹریٹس کی تقرری کی جنہوں نے مافیا کے خلاف شواہد جمع کیے، معلومات کے تبادلے کا نیٹ ورک بنایا۔ جب ملزمان پکڑے گئے، شواہد جمع کر لیے گئے، تو پھر 1986 میں مشہور زمانہ میکسی ٹرائل کا آغاز ہوا جس نے مافیا کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ٹرائل کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، برسوں پرانی جیل کے بنکر میں کیس کی سماعت کی گئی۔ حکومت نے ٹرائل پر $90 ملین خرچ کیے، صرف $18 ملین تو عمارت کی حفاظت کے لیے خرچ کیے گئے جس میں یہ ٹرائل ہو رہا تھا۔ عمارت کے تحفظ کے لیے 3500 اہلکار تعینات کیے گئے جس عمارت میں ٹرائل ہو رہا تھا۔ یہ اٹلی کی تاریخ میں مافیا کے خلاف سب سے بڑا مقدمہ ثابت ہوا۔ عدالت کے سامنے مافیا کے 475 کارندے لائے گئے۔ عدالت نے 1 سال کے ٹرائل کے بعد فیصلہ سنایا، ان میں سے 346 کو سزا ہوئی۔ مافیا کے 19 لیڈرز کو عمر بھر کے لیے جیل میں ڈالا گیا اور 129 ملزمان کو چھوڑ دیا گیا۔ مافیا کے خاتمے کے لیے خصوصی قانون سازی کی گئی، خصوصی عدالتی ٹرائل ہوا، پھر بھی یہ مافیا اب تک کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ مافیا سالانہ $33 ارب کا کاروبار کرتا ہے، منشیات کی اسمگلنگ کرتا ہے، جرائم میں ملوث ہوتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، اور یہ مافیا ہے جسے سپریم کورٹ نے آج میاں نواز شریف کی حکومت کو کمپیئر کیا۔